نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ثم الحمدللہ. فعل ہم نے شروع کیا اور فعل کے اندر ہم نے فعل ماضی شروع کیا اور فعل ماضی میں ہم نے فعل کی گردان کو پہلے کیا. گردان کرنے کے بعد ہم نے جملہ فعلیہ شروع کیا. جملہ فعلیہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جو کہ فعل سے شروع ہوتا ہے. جملہ فعلیہ کے کم از کم دو اجزاء فعل اور فاعل. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا. کوئی بھی فعل بغیر فاعل کے نہیں ہوتا اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے. فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. فاعل دو صورتوں میں آ سکتا ہے. فاعل یا تو ضمیر کی صورت میں ہوگا یا وہ ظاہر کی صورت میں ہوگا. ضمیر کی صورت میں ہوگا تو فعل کی گردان چلے گی اور گردان کی جو 14 صیغے ہیں اس میں سے کوئی ایک صیغہ آپ کا مطلوبہ جملہ فعلیہ بن جائے. اگر فاعل ظاہر ہوگا تو ظاہر اگر فاعل ہے تو اس صورت میں فعل یا تو صیغہ نمبر 1 واحد مذکر غائب یا صیغہ نمبر 4 واحد مؤنث غائب کا استعمال ہوگا، چاہے فاعل آپ کا واحد ہو، مثنیٰ ہو یا جمع ہو. اسی طرح سے اگر فاعل جو ہے وہ عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس صورت میں آپ صرف چاہیں تو صیغہ نمبر پہلا اور صیغہ نمبر چوتھا دونوں استعمال کر سکتے ہیں. اور فاعل اگر غیر حقیقی مؤنث ہے تو بھی آپ پہلا اور چوتھا صیغہ استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر فاعل غیر حقیقی ہے غیر عاقل کی جمع ہے تو اس صورت میں آپ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اور صرف فاعل کے محتاج ہوتے ہیں، ایسے افعال کو لازم فعل کہتے ہیں. کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جو مفعول کے محتاج ہوتے ہیں، ایسے افعال کو فعل متعدی کہتے ہیں. مفعول حالت نصب میں ہوتا ہے اور مفعول بھی دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے، یا تو ضمیر کی صورت میں آ سکتا ہے یا وہ ظاہر کی صورت میں آ سکتا ہے. ضمیر کی صورت میں جب آتا ہے تو پھر آپ ضمائر جو استعمال کرتے ہیں وہ حالت نصب اور جر کے کرتے ہیں، جسے ہم اٹیچ ضمائر بھی کہتے ہیں. فاعل کبھی بھی فعل سے پہلے نہیں آ سکتا. فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، لیکن مفعول فعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے اور فاعل سے بھی پہلے آ سکتا ہے. فعل سے پہلے جب آئے گا اس وقت سچویشن آپ کو بتا دوں گا، لیکن ذہن میں رکھیں کہ مفعول فعل سے پہلے بھی آ سکتا ہے. مفعول فاعل سے پہلے آ سکتا ہے. اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر مفعول ضمیر کی صورت میں ہو، ضمیر چونکہ اٹیچ ضمائر ہے اس لیے وہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. فاعل اگر ظاہر ہو، ایسی صورت میں مفعول جو ہے وہ فاعل سے پہلے آ جاتا ہے. بعض دفعہ فاعل بھی ظاہر ہوتا ہے، مفعول بھی ظاہر ہوتا ہے، لیکن مفعول کو فاعل سے پہلے لاتے ہیں، اس کو مقدم کرتے ہیں تاکہ مفعول کے اوپر تاکید کا مفہوم پیدا کریں، اس میں زور دیں، اس میں حسر کا مفہوم دیں. جیسے میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی کہ اگر میں آپ سے کہوں نصرہ زید حامد، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ حامد نے زید کی مدد کی. لیکن اگر آپ اس جملے کو کر دیں کہ نصرہ حامد زید، تو پھر آپ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ حامد کی زید نے ہی مدد کی، یعنی زید کے علاوہ اور کسی نے حامد کی مدد نہیں کی. مفعول عموماً ایسے افعال جس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے تو مفعول جو ہے وہ جملے میں استعمال ہوتا ہے. لیکن کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جس میں ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. ایسی صورت میں آپ دو مفعول استعمال کرتے ہیں، دوسرا مفعول بھی جو ہے وہ حالت نصب کی. یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے پڑھی تھی. اس حوالے سے اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو پوچھیں، پھر آگے چلتے ہیں. جی، کسی کے پاس کوئی سوال ہے؟ جی، کسی کے پاس کوئی سوال؟ کوئی سوال نہیں، آگے چلیں. جی، میں آپ کے سامنے ایک
زید کرسی پر بیٹھا. جی بابرا جی, زید کرسی پہ بیٹھا, کیا لگ رہا ہے؟ جی بابرا جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے جی. جواب نہیں دے رہا. بابرا جی کہاں ہیں؟ چلے نادیہ آپ بتا دیں. زید کرسی پر بیٹھا. جی نادیہ جیسے کیا بتاؤں کہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ جملہ اسمی ہے. زبردست. زید کرسی پہ بیٹھا, جملہ اسمی لگ رہا ہے. جملہ اس لیے فعلیہ. کہ زید سے شروع ہے تو اسم ہے زید. ارے تو زید سے شروع ہے تو جملہ تو آپ نے عربی میں بنانا ہے. اوکے صحیح ہے. تو پھر وہ ہے جملہ فعلیہ ہے. اور اجزا بتائیں, اس کے اجزا بتائیں, کون سی چیز کیا ہے؟ زید کرسی پر بیٹا کرسی جلس زید علی الکرسی. وہ ہے کیا ہے, جیسے جلس فعل ہے. اس میں فعل کیا ہے, فاعل کیا ہے بتائیے. جلس فعل ہے اور زید بیٹھنا فاعل. فعل, بیٹھنا فعل ہے. جی بیٹھنا فعل ہے نا. فعل اس میں بیٹھنا فعل. بیٹھنا ہے نا. ہاں بیٹھا ہے نا, جلسہ. بیٹھنا فعل ہے نا. جی جلسہ فعل ہے. اب نہیں, جلسہ فعل نہیں ہے, بیٹھنا فعل ہے. اچھا رک جائیے نا. فعل جب آپ کے پاس آ گیا تو آپ مجھے بتائیے کہ فاعل اس کا ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ فاعل اس کا بیٹا فاعل ظاہر ہے. ظاہر جب فاعل ہوتا ہے تو فعل کون سا استعمال ہوتا ہے؟ جیسے ظاہر جب فعل کون سا جب ظاہر ہو تو ظاہر فعل استعمال. کیا مطلب نہیں, کیا آپ مجھے سوال کی سمجھ نہیں میرا آ رہی. سوال آپ سے یہ ہے کہ فاعل آپ نے کہا نا زید ہے. جی زید فاعل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. جب ظاہر فاعل ہوتا ہے تو فعل کون سا استعمال ہوتا ہے؟ پہلا والا. پہلا والا. آپ کہیں پہلا یا چوتھا صیغہ؟ جی پہلا یا چوتھا صیغہ. یہاں فاعل ظاہر ہے تو فعل کون سا استعمال ہوگا؟ پہلا والا. پہلا. تو بنائیے پہلا والا, کیا بنے گا؟ جلس زید. نہیں, صرف پہلا بنا ہے, فعل بنا ہے. اوکے جلس. ذرا سا ترجمہ کریں. وہ بیٹا. وہ بیٹھا. کون بیٹھا؟ زید. آپ کو بتائیں زید کیا ہے؟ زید فاعل. ٹرانسلیشن کریں اس کی. زید بیٹا. زید بیٹھا. زید کہاں بیٹھا؟ کرسی پر. بنائیں کرسی پر. علی الکرسی. علی الکرسی. علی الکرسی. علی الکرسی. جلس زید علی الکرسی. زید کرسی پر بیٹھا. اس کی انالیسس کریں. اب اعلی حرف جر الکرسی ارے سب. ہاں جلس فعل مذکر. فعل مذکر واحد غائب. ماضی. پہلے کہ آپ کون سا پہلے؟ اور فعل ماضی. فعل ماضی نہیں, مذکر یہ چیز آپ نے بتانی ہے اس کا عدد. فعل ماضی واحد پھر آپ نے بتانا ہے اس کا جنس. واحد مذکر. مذکر. اور آپ نے بتانا ہے کیا یہ غائب ہے, حاضر ہے کہ متکلم ہے. کیا ہے؟ غائب. زید کیا ہے؟ فاعل. فاعل ہے. علی الکرسی مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ یہ مرکب ہے. مرکب ہے تو پہلے مرکب کے انالیسس کریں. علی کیا ہے؟ حرف جر. حرف جارہ. اور کرسی کیا ہے؟ اسم مجرور. مجرور. جارہ و مجرور مل کے کیا بنیں گے؟ قائم مقام.
قائم مقام وہ جال مجرور مل کر وہ مفعول بھی بن گئے کیا؟ مفعول بھی بن گئے. مفعول نہیں بھی کرسی کس حالت میں ہوتا ہے؟ وہ تو نصب کی حالت میں ہوتا ہے. تو الکرسی جار مجرور متعلق جار مجرور کیا ہوتا ہے؟ مرکب ہے. کون سا مرکب ہوتا ہے؟ اسم جار مجرور مل کر کیا بنتا ہے؟ کون سا مرکب بنتا ہے؟ مرکب جاری. مرکب جاری. مرکب جاری میں نے پہلے بھی کہا تھا جب ہم اسم پڑھ رہے تھے, مرکب جاری نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر بنتا ہے, نہ فاعل بنے گا نہ مفعول بنے گا. مرکب جاری ہمیشہ متعلق بنے گا. جملہ اسمیہ میں اگر خبر معذوف ہو تو آپ اس کو قائم مقام خبر کا سٹیٹس دے دیتے ہیں, لیکن بنتا وہ ہمیشہ کیا ہے؟ متعلق بنتا ہے. یاد رکھ لیجئے گا کیا بنتا ہے؟ متعلق بنتا ہے. متعلق بنتا ہے. اب اس میں صرف متعلق ہوگا. بالکل متعلق ہے نا. کس کے متعلق ہوگا؟ فعل کے متعلق. ہاں کس کے متعلق ہے؟ فعل کے مطابق ہے. فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ. کون سا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ. سوریہ جی 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 اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے تخلیق کیا. اللہ نے آدم کو کچھ مٹی سے تخلیق کیا. فعل کیا ہے اس میں؟ تخلیق کیا. تخلیق کیا. تخلیق کیا کیا مادہ ہو جائے گا اس کا؟ خا لام اور کاف. خلقا. 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 فاعل اس کا ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ ظاہر ہے. ظاہر ہے. جب ظاہر ہوتا تو فعل کون سا استعمال ہوتا ہے؟ فرسٹ یا فورتھ صیغہ. فرسٹ یا فورتھ. یہاں کون سا استعمال ہوگا؟ فرسٹ ہوگا کہ فورتھ ہوگا؟ فرسٹ ہوگا. تو فرسٹ فعل کیا بنے گا؟ خلقا. جی خلقا. ٹرانسلیشن کرتے ہیں خلقا. خلقا اس نے بنایا. اس نے پیدا کیا. اس نے تخلیق کیا. تخلیق کیا. اس نے پیدا کیا. اس نے تخلیق کیا. کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. فاعل کون ہے؟ اللہ. اللہ فاعل بنائے. کیا لکھوں؟ اللہ. اللہ. آپ نے اللہ کیوں کیا؟ اللہ ہی کیوں نہیں کیا؟ اللہ کیوں نہیں کیا؟ ایک تو ہمیں حالت رفع میں رکھنا ہے فاعل. رکھنا نہیں ہے اس لیے نہیں کیا کہ فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے. ہمیں ہوتا ہے. ہاں وہی بس یہ جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹرانسلیشن کریں اس کی. اللہ نے تخلیق کیا. اللہ نے تخلیق کیا. اللہ نے پیدا کیا. اللہ نے کس کو تخلیق کیا؟ آدم کو. آدم کون ہے ادھر؟ مفعول. مفعول ہے. کس حالت میں آئے گا؟ حالت نصب. حالت نصب. آدم. ٹرانسلیشن کریں. اللہ نے آدم کو تخلیق کیا. اللہ نے آدم کو تخلیق کیا. کس چیز سے تخلیق کیا؟ کچھ مٹی سے. مٹی کی عربی آپ کر دیں تین. تینن. با یا تینن. جی مٹی. کچھ مٹی سے کریں. کچھ مٹی کی عربی. کچھ مٹی سے. اس سے کا مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. کچھ مٹی سے کیا لگتا ہے آپ کو؟ کچھ مٹی سے کچھ مرکب لگ رہا ہے کہ مفرد لگ رہا ہے؟ نہیں لگ تو مرکب رہا ہے. کون سا مرکب ہو سکتا ہے؟ مرکب جاری ہے. مرکب جاری. اب آپ دیکھیں کہ سے کس والے سے حرف میں سے نکلتا ہے. کوشش کریں. ان سے ہم نے کہا ان سے بھی نکلتا ہے. صحیح ہے. من سے بھی نکلتا ہے اور من سے بھی نکلتا ہے. من سے. ہاں ان سے بھی نکلتا. من سے نکلتا ہے. ان عموماً استعمال ہوتا ہے عاقل کے لیے.
اچھا ان استعمال ہوتا ہے عموماً عاقل کے لیے، صحیح ہو ہے. جائے گا غیر عاقل کے لیے. تو من اچھا من من تینی تینی، نہیں اب مجھے نہیں پتا تین یہ آپ بتائیے مجھے کیسے نہیں پتا. مطلب وہ تو ہمیں اس میں لے کے جانا ہے نا، حالت جر میں لے کے جانا ہے، لے کے جائیں. لیکن تین حالت جر بنائے نا اس کو. تو تین تینن تینن تینین تینن کہا تھا. تین ہاں تینن. کنفیوژن کیوں ہو رہا ہے آپ کو؟ کنفیوژن کیا ہے یہ پہلے مجھے بتائیے. نہیں میں نے اصل میں وہ تینن کو میں نے تینن کہا تو پھر مجھے تینوں ہاں ٹھیک ہے. حالت جر کیا ہوگی؟ ہاں تینن تینن. ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ خلق اللہ آدم من تین. من تین منت تین کر دیں گے. منل کر دیں. منت یہاں اس کے اوپر عارضی فتح دے دیں گے. اس پہ فتح دے دیں گے اور اس کو ساکن کر دیں گے. ساکن نہیں کریں گے تو تشدید دیں گے. شد تشدید آ جائے گی، شد آ جائے گا. منت تین انالیسس کریں. خلق فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اللہ اسم جلالہ فائل کو ہم کیا کس طرح فاعل بس ختم ہو گیا. ٹھیک ہے صحیح ہے ٹھیک ہے. پھر آدمہ مفعول ہے. مفعول بہ من حرف جارہ. مجرور تینن مجرور. جارہ و مجرور مل کے مرکب جاری جو کہ پھر متعلق بن گیا. اور پھر یہ متعلق فعل فاعل مفعول متعلق مل کے جملہ فعلیہ خبریہ کہیں گے. فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس فعل میں پہلے آپ سے کہا تھا کہ جملہ فعلیہ کی کم از کم دو اجزاء، فعل اور فاعل. پھر آپ نے دیکھا آپ کے پاس ایک اور جز آیا جس کو آپ نے مفعول کا، ایک اور جز آ گیا جس کو متعلق کا. آگے جائیں گے آپ کے پاس اور چیزیں بھی آ جائیں گی. آگے آپ جائیں گی تو آپ کے پاس اور چیزیں بھی آ جائیں گی. خالدہ جی جی سر. میں نے زید کو چھڑی سے مارا. میں نے زید کو چھڑی سے مارا. میں نے زید کو چھڑی سے مارا. آپ کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ جی خالدہ جی میں نے زید کو چھڑی سے مارا. دارا باتو دارا باتو. مجھے بتائیے آپ نے دارا باتو بنایا؟ نہیں میں نے دارا باتو کیا مطلب ہے؟ دارا باتو میں نے دارا با ضرب تو نہیں ہوگا. ہاں دارا باتو کیا بنا؟ ضرب تو زے. ایک منٹ رک جائیے آپ آگے اتنی جلدی کیوں ہوتی ہے آپ کو؟ درخت کو آپ نے کیوں بنایا ہے یہ تو مجھے وجہ بتائیں. میں نے زید کو چھڑی سے مارا. ارے اللہ الہ الا اللہ. اب آگے کیوں جا رہی؟ آپ نے درخت تو لکھا نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی درخت بنایا ہے. میں نے ضمیر کی صورت میں ہے نا اس لیے درختو آئے گا. آپ نے گردان چلائی ہے ٹھیک ہے. درخت تو ترجمہ کریں درختوں کا. میں نے مارا. میں نے مارا کس کو مارا؟ زیدن. زیدن. میں نے مارا درخت زیدن. ٹرانسلیشن کریں. میں نے مارا زید کو. میں نے مارا زید کو. دوبارہ کریں ٹرانسلیشن. زید کو مارا. دوبارہ کریں ٹرانسلیشن. جملہ فعلی کی میں ٹرانسلیشن نے کیا ہوتی ہے؟ پہلے مارا فاعل زید کو. میں نے زید کو مارا.
میں نے زید کو مارا, میں نے مارا زید کو نہیں ہے, میں نے وہ تو میں زید کو ویسے کر رہی تھی. یہ کیوں کر رہی تھی؟ آپ کو پہلی کتنی دفعہ بتایا ہے کہ جملہ فعلیہ کا ترجمہ کیسے ہوگا, پہلے فاعل پھر مفعول پھر متعلق, اگر کوئی چیز صحیح ہے. مقدر یا مؤخر ہوگی اس کا خیال رکھیں گے. ربط زیدن, میں نے زید کو مارا, میں نے زید کو مارا کس چیز سے مارا؟ بی عصا, بی عصا نہیں, بالعصا. بل عصا. کچھ چھڑی سے تو نہیں مارا نا, عصا کو آپ لائیں الف لام میم کے ساتھ, تو بالعصا. بالعصا میں نے کس چیز سے مارا؟ چھڑی سے مارا, میں نے زید کو چھڑی سے مارا. عائشہ جی السلام علیکم. اور کوڑے کی کیا عربی ہے؟ گھوڑے کی, ہاں جی, آپ نے کوڑے سے مارا لکھا ہوا تھا. کوڑے سے. میں نے تو بل عصا کر دیا تھا. نہیں بالعصا کیوں کریں؟ کوڑے کے لیے عصا تو بیسیکلی چھڑی کے لیے ہوتا ہے. ہاں جی, کوڑے کا میں نے نہیں آپ کو بھیجی ڈکشنری آپ کے پاس ہے, دیکھیں چھڑی کو کیا کہتے ہیں, کوڑے کو کیا کہتے ہیں. چلیں دیکھیں گے انشاءاللہ. سوچیں ذرا. ٹھیک ہے. عائشہ جی عظیم اللہ نے سچ کہا, عظیم اللہ نے سچ کہا. جی عائشہ جی موجود ہے؟ جی جی جی, عظیم اللہ نے سچ کہا. فعل کیا ہے, فاعل کیا ہے, مفعول کیا ہے, متعلق کیا ہے؟ سر فیل ہے کہا. نہیں کہا نہیں, سچ کہا. سچ کہا. سچ کہا. اور فاعل کیا ہے؟ عظیم اللہ. عظیم اللہ. بس فعل ہے سچ کہا, فاعل ہے عظیم اللہ. فعل آپ کا, فاعل آپ کا ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ فائل ظاہر ہے. فاعل آپ کا ظاہر ہے, تو پہلا صیغہ چلے گا یا چوتھا صیغہ چلے گا؟ تو پہلا چلے گا. پہلا چلے گا. تو سچ کہا کی عربی کیا ہوگی؟ صدقہ. 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 فاعل ہے عظیم اللہ. عظیم اللہ جو فاعل ہے مفرد ہے کہ مرکب ہے؟ مرکب. کیڑا مرکب؟ سر یہ توصیفی لگ رہا ہے. لگ رہا ہے کہ ہے؟ ہے. جب آپ کہتے ہیں لگ رہا ہے, اس کا مطلب آپ لوگ کانفیڈنٹ نہیں ہے. تو تھوڑے آپ کانفیڈنٹ دیکھتے نہیں لگ رہا, آپ کیا ہے, لیکن ہے. جی بالکل ہے, موجود ہے. ٹھیک ہے. عظیم اللہ جو ہے وہ مرکب لگ رہا ہے, مرکب توصیفی لگ رہا ہے. عظیم اللہ یہاں بطور کیا آیا ہے؟ فاعل آیا ہے. فاعل کس صورت میں ہوتا ہے؟ فائل ہوتا ہے حالت رفع میں. حالت رفع. مرکب توصیفی بنائیے جو کہ حالت رفع میں. صدق اللہ العظیم. پورا آپ نے جملہ پڑھنے کی کیا ضرورت تھی, میں نے کہا فاعل بنائیے. اللہ. اللہ. اللہ جی. العظیم. 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 صدق اللہ العظیم. ہم قرآن مجید ہم جب ویسے پڑھتے ہیں تو عظیم کے اوپر رک جاتے ہیں, اس لیے پیش نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے, جی. اس کی انالیسس کریں. صدقہ ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اللہ اس میں جلالہ موصوف یہاں پہ پہلے, ٹھیک ہے, موصوف. اور العظیم صفت, اور یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی فاعل کے طور پہ. فعل اپنے فاعل فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. خبریہ یا انشائیہ ہے سر؟ آپ مجھے خبریہ بتائیے, ہے.
آپ مجھے خبر خبر ہے ویسے. خبر اور انشائیہ میں فرق کیا ہے؟ خبر میں انفارمیشن آتی ہے کوئی خبر, اور انشائیہ میں کوئی حکم یا اس طرح آتا ہے نا, حکم آتا ہے, تھنک کوئی انسٹرکشن آتی ہے. طلب آتی ہے, طلب. طلب, ٹھیک ہے. چلیں ایک اور کریں آپ. اچھا. ایک لمبے لڑکے نے جی. ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. ایک لمبے لڑکے نے ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. جی سر, پہلے تو فیل جی. مارا, دربا, ضربا, ضربا, ایک لمبا لڑکا. جی. ضربا, مارا, یہاں پہ تو ابھی مارا ہی آئے گا. اس نے مارا, کس نے مارا؟ ابھی وہ آگے آئے گا ظاہر. ٹھیک ہے. ایک لمبا لڑکا جو ہے وہ فائل, ٹھیک تو ہے, وہ بتائیے. آئے گا ولدن طویلن. ولدن طویل. آپ نے ولدن طویل کیوں بنایا؟ آپ نے اس کو نکرا کیوں بنایا؟ سر وہ ایک آ گیا نا. ایک آ گیا. آج بتی ضروری. ریبا ٹھیک ہے آج ہمارے. ولدن طویل. ٹرانسلیشن کریں ساتھ ساتھ. ایک لمبے لڑکے نے مارا. آپ نے کیسے ٹرانسلیشن کیا؟ اردو سے ٹرانسلیشن کیا کہ عربی سے ٹرانسلیشن کیا؟ سر عربی سے کی نا. کیسے کیا آپ نے؟ تو اس میں پہلے فائل آ جائے گا اور بعد میں فیل آ جائے گا اردو میں جب ہم کرتے ہیں, کیونکہ اس میں اور کوئی چیز تو ہے نہیں. صحیح ہے. تو فائل کا آپ نے ٹرانسلیشن کیسے کیا؟ فائل تو وہ ہے نا مرکب توصیفی ہے, تو اس میں پھر ہم لوگ کرتے ہیں پہلے صفت بولتے ہیں اردو میں, اور بعد میں ہم بولتے ہیں موصوف. تو اس لیے پھر ہم نے بولا کہ ایک لمبے لڑکے نے مارا. ایک لمبے لڑکے نے مارا. ٹھیک ہے. ایک لمبے لڑکے نے کس کو مارا؟ آگے ہے نا ایک چھوٹے لڑکے کو مارا, تو وہ چھوٹا لڑکا ولدن صغیرن, صغیرن, ولدن صغیرن, اب وہ نسب میں چلا جائے گا. ولدن صغیرن, ولدن صغیر. انالیسس کریں. سر دربا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب, ٹھیک ہے. اور ولدن ہے اس میں موصوف. پہلے تو اسم نکرہ ہے, موصوف کی صورت میں آیا تھا. ضرورت نہیں ہے, بس موصوف. ولدن موصوف, ولدن موصوف, طویل صفت اس کی, اور یہ دونوں مل کے مرکب توصیفی فائل کے طور پہ. اور پھر ولدن پھر موصوف ہے, صغیرن صفت ہے, اور وہ دونوں مل کے مرکب توصیفی یہاں پہ ہے مفعول کے طور پہ. تو پھر فعل فائل اور مفعول کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ, یہ بھی خبریہ ہی ہے. اب تک آپ نے کتنے مرکب پڑھے؟ توصیفی پڑھا, اور ہم لوگوں نے جاری پڑھا. جاری پڑھا. مرکب جاری آپ نے دیکھا, نوٹ کیا, کیا بن کے آتا ہے؟ متعلق. متعلق. اور مرکب توصیفی جملے میں, جملہ فعلیہ میں کیا کیا بن کے آ سکتا ہے؟ یہ فائل بھی اور مفعول بھی. فائل بھی آ سکتا ہے اور مفعول بھی آ سکتا ہے. فائل بھی آ سکتا ہے اور مفعول بھی آ سکتا ہے. جی بابرا جی موجود ہیں؟ جی سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی.
زید کے بیٹے نے حامد کی مدد جی مدد کی زید کے بیٹے نے حامد کی مدد مدد کی اس میں فعل ہے. ٹھیک ہے. زید کا بیٹا جو ہے وہ فاعل صحیح ہے. اور حامد مفعول. بتائیے. مدد کی نون صاد را نصرہ. نصرہ. ٹھیک ہے. نصرہ اس نے مدد کی. کس نے مدد کی؟ زید کے بیٹے نے. زید کا بیٹا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مفرد لگ رہا ہے مرکب لگ رہا ہے؟ مرکب اور مرکب اضافی. مرکب اضافی. جی جی بنائیے. بیٹے کے لیے سر بیٹے کے لیے کیا؟ بیٹے کو کہتے ہیں ابنون. ابنون. ٹھیک ہے. لیکن مضاف میں وہ ہلکا ہوگا اعراب. ابنو ہو جائے گا. ابنو زیدن. ٹرانسلیشن کریں. زید کے بیٹے نے مدد کی. زید کے بیٹے نے مدد کی. اب اس کو ملا کے پڑھیں. ملا کے پڑھیں نا. روانی میں پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ ناصر مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ارے پڑھیں نا آپ. جیسے قرآن مجید کے سامنے پڑھیں. آیت پڑھیں. چلیں سر یہ تو پھر اسی طرح پڑھیں گے. نصر ابن زیدن. مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کو کیا کرنا ہے. آپ نے پڑھ دیا. یہ تو بتا دیں. سمجھ کو چھوڑ دیں. پڑھیں تو صحیح. نصر ابن زیدن. ہاں اب میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یہ ابن کا جو الف ہے نا. یہ ابن کا جو الف ہے یہ حمزۃ البصر ہے. کیا ہے؟ حمزۃ البصر. حمزۃ البصر کس کو کہتے ہیں؟ لکھنے میں آتا ہے. پڑھنے میں نہیں آتا. لکھنے میں آتا ہے لیکن جب اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو پھر پڑھنے میں نہیں آتا. جی اب پڑھیں. نصر. ہاں پڑھیں. گھبرائیں نہیں. پڑھیں. سر آئی ایم ناٹ شیور. پڑھیں تو صحیح. گھبرا کیوں رہی ہیں؟ پڑھیں نا. رے کے اوپر زبر رہے گی. یہ نہیں مجھے کلیئر ہو رہا. نصر رب نہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ میں نے ابھی آپ کو صرف جو چیز سمجھائی ہے پہلے وہ سمجھ لیں. ابن کا جو حمزہ ہے نا یہ حمزۃ البصر ہے. حمزۃ البصر کس کو کہتے ہیں کہ جب اس کو الگ سے پڑھتے ہیں تب تو اس کو پڑھتے ہیں لیکن جب ملا کے پڑھتے ہیں پیچھے سے تو پھر لکھنے میں آتا ہے. پڑھنے میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. اب پتہ تو چل گیا حمزۃ البصر. اب ملا کے پڑھیں. کیا پڑھیں گی؟ نصر ابن زیدن. ہاں جی. نصر ابن زیدن. بس گھبرا کیوں رہی ہے؟ مفعول لے کے آئیے. مفعول حامدن. حامدن. ٹرانسلیشن کریں. ٹرانسلیشن کریں. کیا کہتے ہیں؟ زید کے بیٹے نے حامد کی مدد کی. زبردست. انالیسس کریں. ناصرہ فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل ماضی واحد مذکر غائب. اور ابنو جو ہے مضاف. ابن مضاف. اور زیدن جو ہے مضاف الیہ. یہ دونوں مل کر فاعل بن گئے. اور حامدن مفعول. اور فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے. جملہ اس میں نہیں بنا. ہاں جملہ مدد کی. جملہ اس میں نہیں ہے. سر مدد کی. مجھے تو جملہ اس میں لگ رہا ہے. فعلیہ. فعل سے شروع ہوا ہے. فعل سے شروع ہوا ہے. خالدہ جی نے پکڑ لیا آپ کو. مدد کی میں کہہ رہا ہوں. فعل سے شروع ہوا ہے نا جملہ. جملہ فعل سے شروع ہوا تو جملہ فعلیہ کہلائے گا. اسی جملے کو میں چینج کر دیتا ہوں. زید کے بیٹے نے حامد کے بیٹے کی مدد کی. بنائیے. زید کے بیٹے نے حامد کے بیٹے کی مدد کی.
بنائیے. لگا جائے پسینہ تو آ ہی رہا ہے. کہہ رہے ہیں نصرہ. میں آپ سے کہہ رہا ہوں بابرا جی اسی جملے کو چینج کر دیا میں نے. بنائیے زید کے بیٹے نے حامد کے بیٹے کی مدد کی. زید کے بیٹے نے حامد کے بیٹے کی مدد کی. نصر نصرہ زید کے بیٹے نے. ابن زید نہیں ہوگا ابن زید. اور اب ابنا ہو جائے گا مفعول. مفعول ہے نا. ہاں جی ابنا ہو جائے گا حامد. ابن ہو جائے گا. ابنا حامدن حامدن نہیں حامدن حامدین ہوگا. حالت جر میں جانا ہے. ہاں جی حامدن. ملا کے پڑھیں. نصر ربنا نصرہ نصر ابن زیدن. نہیں اب یہ اس کے ساتھ بھی ملے گا. زید نبنا. نہیں کیا کریں گے زید نبنا. کیا کریں گے. نون. کھول دیں. جی 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 زید نبنا بن جائے گا. ٹھیک ہے کیا ٹھیک بن جائے ہے. گا. ایک نون نون قطعی. کتے کی آئے گی ادھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور زیدن نہ حامدن. حامدن صحیح. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے ایک چیز دیکھی کہ یہ مرکب اضافی بطور مفعول بن کے بھی آیا اور بطور فاعل بن کے بھی آیا. مرکب توصیفی فاعل بن کے بھی آیا, مفعول بن کے بھی آیا. مرکب اضافی مفعول بن کے بھی آیا, فاعل بن کے بھی آیا. ایک اور میں زبانی دیتا ہوں, کیجئے. میں نے زید کے بیٹے کی مدد کی. نصرت. نصرت ابن زید. ابنا ابن زید. ابن زید مفعول. ابن زید. چلیں آپ ہی سے سوال ہے, یہ سوال آپ کریں. میں آپ سے کہتا ہوں اس لڑکے نے زید کو مارا. آج تو زید کی پٹائی ہے خوب. اس لڑکے نے زید کو مارا. دارابا. جی ضربا. ولدن. ضربا ولد. ولد. ضربا. اچھا ضربا کا ترجمہ کریں. اس نے مارا. اس نے مارا. آپ نے آگے کہا ضربا ولدن. ترجمہ کریں. اس لڑکے نے مارا. ہاں تو اس لڑکے کا ترجمہ کوئی نکال سکتا ہے ولدن سے. ولدن کا کیا ترجمہ ہوگا. اس ایک. نہیں, ولدن کا ترجمہ ہوگا ایک لڑکا. ایک 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 لڑکے نے مارا. سوال تو ہے اس لڑکے نے یا اس لڑکے نے. الولد. نہیں الولد کا خالی مطلب ہوگا لڑکا. اشارہ. اس لڑکے غور کریں کیا ہے. مفرد ہے مرکب ہے. مرکب اشاری. ہاں مرکب اشاری بنا ہے. مرکب اشاری کیسے بنتا ہے. پہلے اشارہ پھر مشار لے. پہلے اشارہ پھر مشار لے. اشارہ معرفہ ہوتا ہے, مشار لے لازماً معرفہ ہوگا. اشارہ معرفہ ہوتا ہے, مشار لے لازماً معرفہ ہوگا. آپ بنائیے. ہاذا. ہاذا. ہاذا الولد یا ہاذا الولد. الگ الگ پہلے پڑھا لیا کریں. ہاذا الولد. الولد. ملا کے پڑھیں گے تو حاذ الولد ہو جائے گا. الگ الگ حاذ الولد. ولد ہوگا سر. ولد ہوگا کیونکہ فاعل آ رہا ہے نا. فاعل کس حالت میں ہوگا. حالت رفع میں. اور مرکب اشاری میں اصل اہمیت کس کی ہے. مشارون لے. اشارے کی. اور اشارے تو عموماً آپ کو پتہ ہے کہ مبنی ہوتے ہیں. اشارے تو مبنی ہوتے ہیں. جی جی. تو ٹرانسلیشن کریں. اس لڑکے نے مارا. اس لڑکے نے کس کو مارا. زید.
زید زید کو مارا تو کریں زید ٹھیک کیا ہے. ہے مفعول زیدن مفعول زیدن زیدن. انالیسس کریں اس کی. ضربہ فعل ماضی واحد مذکر غائب ضربا فعل ماضی واحد مذکر غائب. فعل فاعل ماضی حاض واحد. الولد جی حاضر والے تو کریں. فاعل نہیں حاضر کیا اسم ہے؟ سوری اشارہ اور مشار علیہ اشارہ اور الولد مشار الیہ. مرکب اشاری یہ دونوں مل کے مرکب اشاری ہو کے کیا بن گیا؟ فاعل اسم فاعل فاعل. اور زیدن مفعول مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ خبریہ. ایک اور کریں آپ ہی. زید کے بیٹے نے اس کو مارا. زید کے بیٹے نے اس کو مارا. ضربہ ضربا ضربا ابن زید ابن زید. ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ کرا کریں. ضربہ اس نے مارا ابن زید زید کے بیٹے ٹھیک ہے ملا کے پڑھے تو ضربا ضربا ابن زید. ضربا ابن زید. ٹھیک ہے. زید کے بیٹے نے مارا. زید کے بیٹے نے کس کو مارا؟ اس اس نہیں کریں ایسا کریں اس لڑکے کو مارا کریں. سر یہ اگر اسی رہتا تو ضمیر آ جاتی نا. پھر کہاں تھی زمین؟ ضربہ ضربہ ابن زید بندہ. جی ٹھیک. ٹھیک ہے. اس لڑکے کو مارا کریں. جی اس ذالکہ آ جائے گا اس کر دیں اس کر دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. چھوڑ دیں. اس لڑکا کر دیں اس لڑکا کر دیں کوئی ایشو نہیں. اس کر دیں اس بھی کر دیں. حاذا الولد الولد ہاذا الولد. ہاذا الولد ملا کے پڑھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ہاذا الولد. تو ضربا فعل ماضی واحد مذکر غائب. ابن مضاف زید مضاف الیہ مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل. ہاذا اشارہ الولد مشار الیہ اشارہ و مشار الیہ مل کر مفعول. تو آپ نے دیکھا کہ مرکب اشاری فاعل بن کے بھی آیا اور مرکب اشاری مفعول بن کے بھی آیا. جبکہ جملہ اسمیہ میں مرکب اشاری صرف اور صرف کیا بن کے آتا تھا؟ کیا بنتا تھا؟ مبتدا مبتدا خبر نہیں بنتا تھا. جبکہ آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں تین مرکبات مرکب توصیفی مرکب اشاری مرکب اضافی یہ فاعل بن کے بھی آ سکتے ہیں اور یہ مفعول بن کے بھی آ سکتے ہیں. جبکہ مرکب جاری صرف اور صرف متعلق بن کے آئے گا. صرف اور صرف متعلق بن کے آئے گا. نادیہ جی موجود ہیں آپ؟ جی چلیں یہ ایک آسان سا آپ کے ساتھ کرتے ہیں. فاطمہ اور عائشہ
گھر میں داخل ہوئی اور انہوں نے کھانا کھایا. فاطمہ اور عائشہ گھر میں داخل ہوئی اور انہوں نے کھانا کھایا. اچھا پھر پہلے فائل آئے گا نہیں فعل دخلا فاطمہ اور عائشہ پہلے تو مجھے بتائیے ایک جملہ ہے، پہلے تو بتائیں ایک جملہ ہے کہ دو جملے؟ فاطمہ اور عائشہ گھر میں داخل ہوئے انہوں نے کھانا کھایا. یہ تو دو جملے ہیں کیونکہ اس میں دو جملے. فاطمہ اور عائشہ گھر میں داخل ہوئی، انہوں نے کھانا کھایا. واہ دخل صحیح کرے جی. اوکے. دخلت دخلت ٹرانسلیشن کرے. دخلت داخل ہوئی. دخلت وہ داخل ہوئی. جی وہ داخل ہوئی. وہ کون داخل؟ فاطمہ فاطمہ. بتائیں کیا اور لکھوں؟ فاطمہ کیا لکھوں؟ فاطمہ تو عائشہ تو فاطمہ تو و عائشہ تو. فاطمہ تو عائشہ تو، اس کو آپ نے تنوین کیوں لگایا؟ کیا مطلب تنوین کیا مطلب مطلب تنوین کیوں نہیں لگا آپ نے؟ تنوین کیوں نہیں لگایا؟ اس لیے کہ وہ ہے غیر منصرف. ٹھیک ہے، ترجمہ کریں ساتھ ساتھ. داخل ہوئی فاطمہ اور عائشہ داخل ہوئی. کہاں داخل ہوئی؟ فی البیت گھر میں داخل ہوئی. فی البیت. اور واو جو ہے یہ کیا آ گیا؟ واہ کیا ہے یہ؟ جی واو کیا چیز ہے سر؟ اور اکھلت نہیں واو کیا چیز ہے؟ ہاں کیا واو چیز ہے؟ عطف ہے. عطف ہے. عطف سے جو پہلی والی چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ عطف سے پہلے جو ہے وہ ہوتا ہے معطوف علیہ. معطوف علیہ ہوتا ہے. تو اس کے انالیسس کریں. دخلت کیا ہے؟ دخلت فعل ماضی مؤنث غائب. واحد مؤنث غائب. اللہ کے واسطے نہیں فاعل مؤنث دخل. جی فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ تو فاعل معطوف علیہ. معطوف علیہ. واو عطف. واو عطف. عائشہ معطوف علیہ. یہ بھی معطوف نہیں معطوف دوسرے پہلے والا معطوف. ہاں معطوف علیہ مل کر فاعل. فی البیت. فی کیا ہے؟ فی حرف جار. البیت اسم مجرور. جارا یہ مجرور. جارا مجرور مل کے متعلق. پھر اپنے فاعل اپنے متعلق سے مل کے کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ. جملہ فعلیہ. اور یہ جملہ فعلیہ یہ کیا ہو جائے گا؟ معطوف علیہ. ایسے ہی ہے نا؟ جی واو عطف. آگے چلے. پھر آگے انہوں نے کھانا کھایا. وہ اکلت. نہ اکلت. فاعل آپ کا ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟
وہ ہے کھانا, انہوں نے کھانا کھایا. کھانا تو ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ فاعل تو وہ ہے, ضمیر ہے. ضمیر ہے تو پھر اکلت کیسے آ سکتا ہے؟ نہیں اکلم تو نہیں کہا میں نے کہا کہ اکلت تھا. اکلتا ان دونوں نے کھانا کھایا, ان دونوں ہاں کون اکلت, کھایا؟ اکلتا. اکلتا واحد تھا, اکلا 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 اکلو اکلت اکلتا, ان دونوں مونس نے کھانا کھایا. اکلتا ان دونوں نے کھایا, ان دونوں نے کیا کھایا؟ الطعام. تو طعام کیا کریں, عربی بتائیں. کھانا کھایا تو الطعام. الطعام. الطعام اور ان دونوں نے کھانا کھایا. اکلتا کی طرف وہ کرے. کہ سو واو جو ہے وہ عطف, اور پھر اکلتا تسنیہ مؤنث غائب, مثنی مؤنث غائب, اور مؤنث غائب. طعام مفعول به. مفعول به. اس فعل کا فاعل کیا ہے؟ فعل کا فاعل تو اس میں فاعل اس میں فعل میں موجود ہے. کون ہے؟ وہ دونوں نے تا. کون ہے؟ کیا اکلتا؟ نام کیا؟ جی بولے. اکلتا اس میں موجود ہے نا, اکلتا کہ کون انہوں نے اس اکلتا میں جو ہما. فاعل کو کیا کہتے ہیں؟ ہما. یہاں فاعل ظاہر تھا, یہاں فاعل ضمیر ہے. ضمیر ہے. ٹھیک ہے. فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول سے مل کے کیا بن گیا؟ پھر اپنے فاعل سے مل کر فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کر معطوف فعلیہ ہوا, جملہ فعلیہ ہو کر معطوف. معطوف ہو گیا. معطوف اور معطوف علیہ مل کے, اب میں آپ کے سامنے ایک بدعت پیش کر دیتا ہوں. معطوف جملہ اور معطوف مل کے جملہ معطوفیہ ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جملہ معطوف. یا فعلیہ نہیں کہیں گے پھر سے. میں نے آپ کو پہلے لفظ استعمال کیا کہ میں نے آپ سے کیا کہا, میں آپ کے سامنے کیا استعمال کروں گا ابھی, کیا چیز کروں گا؟ معطوف نہیں, میں نے علیہ. آپ کے سامنے ایک بدعت پیش کروں گا. بدعت کس کو کہتے ہیں؟ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ نئی چیز جو تھی. بدعت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہ ہو. اچھا. میں نے آپ کے سامنے ایک بدعت پیش کی, جملہ معطوفیہ. یہ میری اپنی ٹرمینالوجی ہے. اچھا. بیسکلی یہ جملہ فعلیہ ہی کہلائے گا, لیکن میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے. لیکن میں نے جہاں پیش کی کسی نے اعتراض نہیں کیا آج تک. پھنسے ہی ہیں لوگ. تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. ہاں آپ کہہ سکتی ہیں, جملہ معطوفیہ بھی کہہ سکتی ہیں, کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن عربی گرامر کی ٹرمینالوجی میں ایسا اس طرح سے استعمال نہیں ہوتا. عائشہ جی بہت آسان تھا آپ کے لیے, بہت ہی آسان. میں اس کی پکچر کھینچ دوں, اور یہ زیادہ آسان اس لیے کہ ویسے بھی ابھی مہینہ بھی آ رہا ہے اس کا, اس کا مہینہ آنے والا ہے. ابھی گرمی پڑ رہی ہے سر, بارش ہی آئے گی. اب بارش تو آئے گی کہ نہیں آئے گی, وہ کون سا ایسا مہینہ آئے گا جس میں ہم نے ٹکا کے گوشت کھانا ہے؟ عید آنے والی ہے. بکرا بکرا عید. بکرا عید آنے والی ہے. آپ لوگ کے یہاں ابھی کورونا کی کیا حالات ہیں؟ سر لوگوں میں تو زیرو ہے اور ہاسپٹلز میں ہے اسی طرح سے. لیکن پنجاب میں تو لاہور میں تو قدرے بہتری آئے گی شاید. سر ابھی تو لاک ڈاؤن ہے نا, اب اسکولز کھولیں گے نیکسٹ ویک میں, اور کالجز بھی سارے فل فلیج جب چلیں گے تو پتہ چلے گا. پھر اسپائک آتی کالجز اور اسکولز کھلنے کے بعد ہے. اچھا, کیونکہ میرے خیال میں کراچی میں تو نمبر ابھی بھی ہائر سائڈ پہ جا رہے ہیں. یہاں پہ ابھی لاک ڈاؤن بھی امپلیمنٹ کیا ہوا ہے, 6 o'clock والا 8 o'clock تک بس ایکسٹینڈ ہوا ہے, ویسے تو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. وہ تو کراچی میں بھی ہے, وہ تو کراچی میں بھی ہے کہ 6 بجے کے بعد بند ہے,
لیکن ابھی بھی میرے خیال نمبر بڑے ہی ہیں, ابھی بھی شاید اسکول کالجز کھل نہیں رہے, ایسا کوئی چانسز لگ تو نہیں رہے. میرے خیال میں آج بھی شاید آیا کہ مزید 2 ہفتے کے لیے ایکسٹینشن ہو رہی ہے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا اور اس کا گوشت ہڑپ کر گئے. زبردست گوشت آیا. پنجاب میں تو کم گائے کٹتی ہے. یہ آسان کہاں سے ہے؟ ارے بہت آسان ہے, غور تو کریں. پہلے مسلمانوں نے آپ سب سے پہلا کام کیا کریں, بریک کر دیں, گھبرائیں نہیں, اس کی لینتھ کو مت جائیں. سر یہ لکھا ہوا ہے اس پہ لائٹ پڑ رہی ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. جی مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. ٹھیک ہے, بیگم یہ والی لائٹ بند کر دو. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا, یہ ایک جملہ ہو گیا. جی اور دوسرا جملہ کریں اس کا گوشت کھایا. جی پہلے تو ذبح ہی آئے گا. ٹھیک ہے, کریں. اب تو شیڈ نہیں آ رہا یا آ رہا ہے؟ پہلی لائٹ آ رہی ہے ابھی بھی, لیکن ٹھیک ہے میں نے لکھ لیا ہے کاپی پہ. اچھا, ذبح المسلمون المسلمون. جی ترجمہ کریں. مسلمانوں نے ذبح کیا. اچھا, ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ ذبح المسلمون. کیا ذبح کیا مسلمانوں نے؟ البقرہ. البقرہ. ٹرانسلیشن کریں. مسلمانوں نے گائے کو ذبح کیا. اور کیا ہو جائے گا؟ اور واو یعنی عطف. جی اس کا والا کیا ہو جائے گا؟ معطوف. معطوف علیہ. معطوف علیہ یعنی یہ ذبح فعل, مسلمون فاعل اور البقرہ مفعول. فعل اپنے فاعل اپنے مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کے معطوف علیہ. جی ٹھیک ہے, آگے چلیں. آگے با حرف عطف اور اس کا گوشت کھایا تو اکلتو. سر یہ اب کیسے پتہ چلے گا اس کا گوشت کھایا؟ اس کا گوشت کس نے کھایا؟ فاعل پہلے, اس کا گوشت کھایا. فاعل تو بتائیں کون ہے؟ فاعل تو سارے مسلمان ہو گئے تو تو اگر آپ ذہن میں لائیں نا, آپ ذہن میں لائیں ایکچولی اس کا سینٹینس کیا ہونا چاہیے تھا؟ اور بتائیے, اور تو نہیں ہو جائے گا. اور سب نے اس کا گوشت کھایا یا انہوں نے اس کا اور گوشت کھایا؟ اور انہوں نے اس کا گوشت کھایا. جی تو یہ تیسرا صیغہ آ جائے گا اکلو. اکلو تیسرا صیغہ آ جائے گا اکلو. واکلو واکلو اور انہوں نے کھایا. اور انہوں نے کیا کھایا؟ گوشت. کس کا گوشت؟ بکرے کا گوشت. گائے بکرا. گائے. بابرا جی پنجاب میں گائے نہیں کٹتی ہے. پنجاب میں صرف 2 ہی چیز پکتی ہیں, یا تو ککڑ پکتی ہے یا چنے پکتے ہیں. نہیں سر, کھوتے بھی پکتے ہیں. کھوتے بھی وہی تو کہہ رہے ہیں, یا تو ککڑ پکتی ہے یا چنے پکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اس کا گوشت بتائیے جی. لحم لحم تو ہے, آئے گا اس کا آئے گا نا. تو یہ لحم اس کا گوشت آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ مرکب لگ رہا ہے, مرکب لگ رہا ہے. مرکب کون سا مرکب؟ اشاری. نہیں اس کا اس آ گیا نا. مرکب
जब भी की अच्छा ज़मायर कौन सा मुरक्कब होता है? तो इजाफी आ जाता है। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी की दो चीजें, मुदाफ मुदाफ इलैह। मुदाफ क्या है उसका गोश्त में? उससे मुदाफ क्या, मुदाफ इलैह क्या है? उससे, और इधर ज़मीर लग जाएगी ना। नहीं 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 नहीं, उसका गोश्त के अंदर मुदाफ क्या है, मुदाफ इलैह क्या है? उसका गोश्त अरे मुदाफ अलैह तो उससे और मुदाफ गोश्त है। ठीक है, गोश्त की अरबी है लहमुन, गोश्त की अरबी है लहमुन, लहमुन गोश्त। यहाँ उसका गोश्त क्या आ रहा है? बतौर मफूल आ रहा है ना, जी, बतौर मफूल आ रहा है। मफूल किस हालत में होता है? नसब, लहमा, तो क्या लहमा हो, लहमा हो। लहमा, ठीक है, लहमा हो गया। अब उसका गोश्त, उस कौन है? उस फीमेल है, लहमहा। उस कौन है? गाय है, गाय गाय है? फीमेल, क्या हो फीमेल, जाएगा? लहमहा। लहमहा व अकलू लहमहा, और उन्होंने उसका गोश्त खाया। एनालिसिस करें, अकलू, अकलू है फेल माजी, फेल माजी जमा मुजक्कर गायब। जबरदस्त, फेल माजी जमा मुज़क्कर गायब। लहमा, लहमा है मुदाफ, हा मुदाफ अलैह ज़मायर, मुदाफ, ज़मायर की जरूरत नहीं है, मुदाफ 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 इलैह अलैह मुरक्कब इजाफी बतौर मफूल। मफूल। फेल अपने फाइल, इसके अंदर फाइल क्या है? अकलू में फाइल क्या है? उन्हों, अकलू में आएगा हम है। फेल अपने फाइल और अपने मफूल से मिलकर जुमला फेलिया, मातूफ, मातूफ, और बिद्दत के तौर पे जुमला मातूफिया, वरना दोनों मातूफ और मातूफ अलैह मिलकर जुमला फेलिया होंगे। क्योंकि मैंने आपको जुमला मातूफिया क्यों किया, बाज़ दफ़ा ये मुमकिन है कि मातूफ अलैह जुमला फेलिया हो और मातूफ जो है वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है। बात समझ रही है? ये भी हो सकता है कि मातूफ अलैह जुमला फेलिया खबरिया हो और मातूफ जो है वो जुमला फेलिया इंशाइया हो, तो भी बन सकता है। इसलिए फिर मैंने आपको एक टर्मिनोलॉजी अपनी बिद्दत पेश की कि जुमला मातूफिया कह दिया करें ऐसे, ठीक है जी, ऐसे को जुमला मातूफिया कह दिया करें। सोफिया जी मौजूद है कि चली गई है? जी बिल्कुल हूँ। बस आपके लिए एक बहुत आसान, बहुत सादा सा सवाल। जितने आसान अभी आप बाकी से बनवा रहे हैं उतने आसान मत बनवाइएगा मुझसे। मतलब जितने आसान मैंने इनके लिए बनाए थे उतना आसान आपके लिए नहीं बनाऊंगा। मतलब इतना इस लेवल का आसान नहीं, थोड़ा सा असली में आसान दीजिएगा। बाकी देखिए बहुत आसान है, अगर आपको आसान ना लगे पैसे वापस। नहीं, मेरा ये जो पहला वाली चीज होती है ना वो बन जाती है, आखिर तक आते आते उसमें जमीर भी आ गया, सब कुछ आ गया, हर चीज मिक्स हो गई। तो जी असल चीज ही तो जमीर है। अगर जमीर बीच में नहीं आएगा, अगर जमीर बीच में नहीं आएगा तो बस फिर वही तो गड़बड़ है सारी। स्कूल के इस लड़के ने, सॉरी दोबारा बोलिए। स्कूल के इस लड़के ने स्कूल के उस लड़के को मारा। कितना आसान है, मुझे ईमानदारी से बताइए। आयशा जी ने तो ये मेरे लिखने से पहले बना लिया, नादी जी तो बना के चले गई घर, बस ठीक है, जी ने तो किताब ही बंद कर दी है। इन्हीं तीनों से पूछ ले मुझे। दिमाग जैसे आप जब लिखते हैं ना तो मेरे दिमाग में जैसे चक्कर आ जाता है। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि उससे वो लड़के ने स्कूल के उस लड़के को मारा। मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था कि जुमला इस्मिया जो है ना वो तो खेल कूद था, जुमला इस्मिया तो खेल कूद था। हामिद नेक है, मस्जिद बड़ी है, खेल के अंदर एक्शन है। और इसका तो बहुत मजा आएगा जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब फिर मुदारे के बाद हम आगे बढ़ेंगे
اور جب قرآن کی آیات میں جائیں گے تو پھر تو اور مزہ آئے گا کہ ایک حصہ جملہ اسمیہ ہوگا اور ایک حصہ جملہ فعلیہ ہوگا. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جملہ اسمیہ بن کے وہ پورا جملہ اسمیہ مبتدا بنے گا اور پھر جملہ فعلیہ پورا بن کے جو ہے نا وہ مبتدا کی خبر بنے گا, اور پھر پتہ چلے گا مبتدا اور خبر مل کے کسی حرف جارہ با کے لیے مجرور بن رہے ہوں گے, اور پھر وہ حرف جارہ با کے لیے مجرور بن کے حلوہ تیار, پھر وہ آپ اس کے ساتھ مل کے جو ہے پتہ چلا وہ متعلق بنے گا کسی چیز کا. بڑا آپ کو بہت مزہ آئے گا اس میں, آپ یقین مانیں آپ اس کو انجوائے کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ, لیکن اس کو ٹینشن میں نہیں تو پھنس جائیں گے. اسکول کے اس لڑکے نے اسکول کے اس لڑکے کو مارا. پہلی بات تو یہ دو جملے ہیں نا, اس کو بریک کریں, بلکہ یہ ایک ہی جملہ ہے, یہ بریک نہیں ہوگا. اسکول کے اس لڑکے نے اسکول کے اس لڑکے کو مارا, تو یہ بہت آسان ہے. میرے خیال میں آپ کو یہ میکسیمم 30 سیکنڈ میں کرنا چاہیے. سر جتنا بھی آسان ہونا, جب آپ کسی کا بھی نام لیتے ہیں نا اس کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. نہ کریں. سر استاد ہونے کے باوجود آپ کے نام لینے سے نا بس زمین سے رکھنے لگتی ہے. ارے نہ کریں ایسا نہ کریں. جی ایک اہم ہے یہ. اوکے, اسکول کے اس لڑکے, یہ اچھا ہم یہاں سے پہلے ہم فیل نکالتے ہیں. فیل تو مارا ہے, صحیح ہے. اچھا, اس اسکول کے اس لڑکے فائل ہے یہ. اچھا دیکھیں, میں آپ کو اس کا آسان طریقہ بتاتا ہوں. جی آپ نے فیل آئیڈینٹیفائی کر لیا؟ جی کر لیا. سب سے پہلے جب بھی دیکھیں, ایک چیز ذہن میں اچھی طرح سے آپ سب لوگ بٹھا لیں, آپ میں سے کسی کو جو ہے نا وہ عربی بنانی نہیں ہے. جملے بنانے کے جو اصل آبجیکٹو ہوتا ہے وہ صرف ایک ہے, آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوتا. ہم جو اگلے جو 2 سیشنز ہوں گے اس میں ہم صرف قرآن کی آیت آپ کے ساتھ کریں گے, تو آپ نے صرف اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب اردو سے آپ نے عربی میں بنانا ہے تو آپ نے پہلے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. پہلی چیز آپ نے آئیڈینٹیفائی کی اس کا فیل, کیونکہ آپ جملہ فعلیہ بنا رہے ہیں جی, اور آپ کو پتا ہے جملہ فعلیہ فیل سے شروع ہوتا ہے, تو آپ نے سب سے پہلے اس کا فیل آئیڈینٹیفائی کرنا. بالکل. فیل آئیڈینٹیفائی کر لیا. فیل کیا ہے اس کا؟ مارا. اچھا, فیل جب آئیڈینٹیفائی ہوگا تو آپ کو معلوم ہے کوئی بھی فیل بغیر فائل کے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور فائل یا تو ضمیر ہوگا یا ظاہر ہوگا, کیونکہ ضمیر اور ظاہر جب آپ کا آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے تو اس سے آپ کا فیل آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ اگر ضمیر ہوگا تو پھر آپ گردان بیس پہ چلیں گے, اور ظاہر ہوگا تو پھر آپ کو پہلا یا چوتھا صیغہ استعمال کرنا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سا جنس استعمال ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اس فیل مارا کا فیل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ضمیر ہے؟ ابھی سب یہ آئیڈینٹیفائی کریں. ظاہر ہے. اس کا مطلب صیغہ کون سا چلے گا؟ اس کا مطلب صیغہ کون سا چلے گا؟ پہلا یا چوتھا؟ فرسٹ یا فورتھ. اب مجھے بتائیں فرسٹ کب چلتا ہے؟ جب جینڈر میل ہوتے ہیں, اور فورتھ اس وقت چلتا ہے جب جینڈر فیمیل. یہاں جینڈر فیمیل ہوتا ہے, بالکل میل ہے, پہلا صیغہ چلے گا. کیا بنے گی؟ عربی بنائیے, عربی بنائیے. دربا. دربا کا ٹرانسلیشن کریں. اس نے مارا. اس نے مارا. کس نے مارا؟ اس لڑکے نے. اسکول کے اس لڑکے نے. اسکول کے, اب آپ مجھے غور کر کے بتائیے, اسکول کے اس لڑکے, اسکول کے اس لڑکے, یہ آپ کو مفرد لگ رہا ہے, مرکب لگ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے؟ مرکب. کیڑا مرکب؟ پیچیدہ مرکب. یہ تو بہت مشکل مرکب ہے, اس میں تو مرکب اضافی بھی آ رہا ہے اور مرکب اشاری بھی آ رہا ہے. مرکب اضافی ہے. آپ نے کہا یہ مرکب آپ کو مشکل لگ رہا ہے کہ اس میں مرکب اضافی بھی آ رہا ہے اور مرکب اشاری بھی آ رہا ہے, یہی کہا نا آپ نے؟ جی. عائشہ جی مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے, یہ کون سا مرکب لگ رہا ہے؟ سر یہ ٹائپ ویسے میں نے کی بھی نہیں ہے, میں پہلے بتا دوں. یہ یہی مجھے, میں تینوں خود آپ کرائیے. نہیں یہ میں نے نہیں کی ہوئی. اسکول کے اس لڑکے نہیں, اس میں اضافی اور اشارہ دونوں ہی چیزیں ہیں. مرکب اضافی میں اشارہ آ رہا ہے. ہاں, مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال آ رہا ہے.
مرکب اضافی میں جب اشارے کا یا صفت کا استعمال آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اشارے یا ہائڈ صفت کو کرتے ہیں. hide کر دیتے ہیں. آپ نے ابھی تو کہا میں نے پڑھا نہیں ہے. نہیں سر یہ میں نے نہیں کیا, یہ کل کسی نے ذکر کیا تھا, یہ میں نے کیا نہیں ہوا, اشارہ نہیں کیا ہوا, توصیفی والا کیا ہوا. آپ نے کب سے جوائن کیا تھا؟ سر میں نے کیا تھا جب آپ حرف جارہ کروا رہے تھے. چلے کوئی بات نہیں, معذرت چاہتا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے صوبیہ جی, اشارہ اس کے اندر کیا آ رہا ہے؟ اس سے نا اشارہ, اشارے کو ہائڈ کر دیں تھوڑی جلدی. تو اب آپ کا مرکب کیا ہو گیا؟ اسکول کے لڑکے. اسکول کے لڑکے, اسکول کا لڑکا, ٹھیک ہے نا. اسکول کا لڑکا کی عربی بنا لیں, اب تو بن جائے گی نا, بنا دیں. مرکب اضافی بنا دیں. لڑکے کی عربی ہے اسکول کیا ہوتا ہے؟ اسکول, ہاں نہیں اسکول لڑکے کی تو ہے اسکول, اسکول المدرسہ, المدرسہ نا. اچھا اسکول کے لڑکا ہوگا الولد المدرسہ تو مدرسہ. آپ بنا کیا نہیں, کون سا مرکب بنا رہی؟ او سوری ٹھیک ہے. اس میں تو ہم داخل ہو گئی نہیں نا, اس میں تو جب ہم اسکول کا لڑکا, ویٹ, اسکول کا لڑکا, نہیں والے صاحب مرکب اضافی ہے نا, مرکب اضافی ہے یہ. اور ولدو مرکب اضافی میں دو چیزیں ہوتی ہیں نا, مضاف و مضاف الیہ. ہاں مضاف ہے اور وہ حالت جر میں آئے گا. اس کا الف لام داخل نہیں ہوتا, اس کا اعراب ہلکا ہوتا ہے, اعراب ہلکا ہوتا ہے. ولدو ہوگا یہ, ولدو ہو جائے گا, ضرب ولدو. اور اسکول کی عربی کیا ہے؟ مدرسہ. المدرسہ, المدرسہ مدرسہ تی. مرکب اضافی میں جب اشارے کا استعمال ہو جائے تو اشارے کو ہائڈ کر دیتے ہیں. پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ اشارے کو ہائڈ کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں اشارہ کس کی طرف ہے اور نارمل مرکب بنا دیتے ہیں. آپ نے نارمل مرکب بنا دیا, ولد المدرستی, ولد المدرستی, اسکول کا لڑکا ہے نا جی. مدرسہ تو ولدی کا کیا بنے گا؟ مضاف مضاف الیہ میں کیا ہوتا ہے؟ پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ آتا ہے, پھر آتا ہے نا اس کا. تو اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ مدرسے کا لڑکا, مدرسے کا لڑکا, اسکول کا لڑکا, اسکول کا لڑکا یا مدرسے کا لڑکا. اب آپ نے اس پہ اشارہ لگانا ہے, اس یہ لڑکا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے دیکھنا یہ کہ جو اشارہ استعمال ہوا ہے وہ کس کی طرف ہے. اب مجھے بتائیے اس کو دیکھ کے, اشارہ مضاف کی طرف ہے کہ مضاف الیہ کی طرف ہے؟ اس لڑکے کی نا, اس لڑکے کی طرف ہے. مضاف کی طرف, مضاف الیہ کی طرف ہے, مضاف کی طرف ہے. تو جب بھی مرکب اضافے میں اشارے کا استعمال ہو اور اشارہ اگر مضاف کی طرف ہو, اشارہ اگر مضاف کی طرف ہو تو مضاف الیہ کے بعد اشارے کو لگا دیں گے, اور اگر اشارہ مضاف الیہ کی طرف ہو تو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں گے. اب مجھے بتائیں اشارہ کہاں لگے گا؟ مدرسہ کے بعد لگے گا کہ مضاف الیہ سے پہلے لگے گا؟ بعد میں لگے گا. بعد میں لگے گا. اور کون سا اشارہ لگے گا؟ اشارہ مطابقت کس کے رکھتا ہے؟ مشارون الیہ کے. مشارون الیہ کے. مشارون الیہ واحد ہے, مذکر ہے, تو کیا اشارہ آئے گا؟ واحد مذکر, ھذا. اب اس کی ترجمہ کریں گے نا, اسکول کا یہ لڑکا یا اسکول کا اس لڑکا, یہی ترجمہ بنے گا نا. اسکول کا یہ لڑکا, ہاں یہ اس, ہاں. تو اسکول کے اس لڑکے نے مارا, کس کو مارا؟ اسکول کے اس لڑکے کو مارا. سیم یہ چیز اپلائی کر دیں, یہ مفعول کے طور پہ آیا. ٹھیک ہے, کیا آ رہا ہے؟ بھائی ہم نے پہلے تو اس کو حذف ہائڈ کر دیا, ٹھیک ہے. اسکول کا لڑکا آ گیا, ولد
المدرستی آ گیا. نہیں ولدو کیوں آئے گا؟ تو مفعول آ رہا ہے نا. اچھا 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 اب یہ نصب میں چلا جائے گا. کیا ولدا ہو جائے گا؟ ولدا 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 المدرستی. مجھے بتائیے اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس لڑکے کی طرف. مطلب مضاف کی طرف ہے یا مضاف الیہ کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف ہے کہ مضاف کی طرف، مضاف الیہ کی طرف ہے؟ مضاف کی طرف ہے. ہاں تو اشارہ کہاں لگائیں گے؟ مضاف الیہ کے بعد. مضاف الیہ کے بعد. ہاں جیسے میں آپ سے یہ کہتا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو؟ جی جی جی. جیسے میں آپ سے یہ کہتا، فار ایگزامپل میں اس لڑکے کی جگہ میں کہتا اس اسکول کے لڑکے. میں اگر آپ سے کہتا اس اسکول کے لڑکے، میں اگر جملہ یہ کر دیتا اسکول کے اس لڑکے نے اس اسکول کے لڑکے کو مارا. اب مجھے بتائیے اشارہ کس طرف تھا؟ اب یہ مدرسے کی طرف چلا گیا. اب یہ مدرسے سے پہلے آئے گا ولدا المدرسۃ ولدا حاذا المدرستی. رک جائیے. اشارہ کس کی طرف ہے؟ مضاف الیہ کی طرف. مضاف الیہ کیا ہے؟ المدرستی. المدرستی. پہلی بات مجھے بتائیے مؤنث ہے مذکر ہے؟ مؤنث. او مؤنث. اشارہ کون سا آئے گا؟ مؤنث کا آئے گا نا. جی بالکل. مجھے بتائیے اس ہے کیا اس ہے؟ کیا ہے جو ورڈ کیا بولا تھا؟ اس ہے کیا اس ہے؟ اس ہے نا. اس اسکول کے بعید کی بات ہے. بعید کی. تو مؤنث بعید کا اشارہ کیا آئے گا؟ تلکا. تلک المدرسۃ. کوئی ادھر آ جاتا. پھر آپ کا ترجمہ کیا بنتا؟ اس اسکول کا لڑکا. اس کا ترجمہ کیا بنا؟ اس اسکول کا لڑکا نا. اس لڑکے کا اسکول. ہاں ہاں. اس مدرسے کا لڑکا بنتا نا. وہ بن گیا اس طرح سے. جب بھی یاد رکھیے گا مرکب اضافی میں اشارے کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور صفت کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. جب بھی اشارے کا اور صفت کا استعمال ہو ہمیشہ اس کو ہائڈ کر دیں، نارمل بنا لیں. اشارہ اگر استعمال ہو تو دیکھنے آتے ہیں کہ اشارہ مضاف کی طرف ہے کہ مضاف الیہ کی طرف. مضاف کی طرف ہے تو مضاف الیہ کے بعد اشارے کو لگا دیں، اور مضاف الیہ کی طرف ہے تو مضاف الیہ سے پہلے لگا دیں. صفت اگر ہے تو چاہے وہ مضاف کی طرف صفت ہو یا مضاف الیہ کی طرف صفت ہو، ہمیشہ مضاف الیہ کے بعد ہی لگائیں گے، لیکن اس کے مطابق لگائیں گے جس کی صفت ہے. اگر مضاف کی صفت ہے تو مضاف کے قانون آپ اپلائی کریں گے، اس کا معرفہ، اس کا اعراب، ساری چیزیں اس کے ساتھ دیکھیں گے. اور مضاف الیہ کی طرف ہے تو پھر مضاف الیہ کی قانون کو دیکھیں گے. بس یہ چمک ہے. تو یہ آج آپ کے ساتھ میں نے کیا تھا. کچھ ایکسرسائز میں انشاءاللہ آج آپ کو بھیجوں گا، کوشش کیجیے گا اس ایکسرسائز کو کرنے کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کے ساتھ جو ہے وہ نیکسٹ سر ایکسرسائز ذرا تھوڑی بھیجا کریں، بہت لمبی ہوتی ہے. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے جتنی بھی لمبی بھیجیں آپ کو اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. آپ کو کس نے کہا کہ آپ نے ایک دن کے اندر مسلمان بننا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کی 75 سال عمر ہے خالدہ جی، اللہ آپ کو اور اتنی عمر دے، اتنی عمر اور دے آپ کو. تو 75 سال کے اندر بھی آپ نے آہستہ آہستہ ٹائم لگا نا. آپ کو کس نے کہا کہ آپ 3 دن کے اندر ساری ایکسرسائز کریں؟ 2 کریں، 4 کریں، 5 کریں، 6 کریں، آرام سے کرتی رہے. کون سی جلدی ہے؟ ابھی تو زندگی بہت بڑی ہے. ابھی تو اتنے برس آپ نے اور دیکھنے جتنے برس گزار چکی ہیں. بہت کم ہے زندگی اب کون سی رہ گئی. ارے آپ کا خیال ہے آپ کتنی بھی زندگی گزار لیں گی نا، آخر میں آپ نے پتہ کیا کہنا ہے؟ وہ آپ سے پوچھیں گے نا، آپ سے پوچھے گا وہ سر ابھی نہیں چلا جاتا اور کتنا ہے. وہ پوچھے گا آپ سے کم لبستم، کتنا ٹھہرے تم. آپ نے پتہ نہیں کیا جواب دینا ہے؟ یومن و بعد یوم، آدھا دن یا ایک دن. اس سے بڑا جواب نہیں دیں گے آپ. لیکن آپ نے دنیاوی زندگی جتنی ابھی گزار لی ہے، مجھے لگتا ہے اتنی آپ کی اور ہے، ہو سکتا ہے ڈبل بھی ہو سکتی ہے، لیکن اتنی تو کنفرم آپ کی اور ہے انشاءاللہ تعالی.
ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم قرآن مجید کی کچھ آیات کو کی انالیسس کریں گے اور ساتھ ہی آیات کریں گے ابھی آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی, پھر اس کے اندر دوسری چیزیں لکھی جائیں گی. ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ ہم جب آپ کے ساتھ جب اس کورس کو شروع کرتے ہیں تو جو سب سے بڑا چیلنجنگ, کیونکہ نارملی اگر آپ دیکھیں جتنی بھی بیسک لوگ جو گرامر کراتے ہیں انکلوڈنگ ہمارے استاد محترم عامر صاحب بھی, وہ بیسکلی جو ایکسرسائزز کراتے ہیں وہ قرآنی آیات کے ساتھ نہیں کراتے. لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا اصل سبجیکٹ ہی قرآن, تو قرآن کے ساتھ ایک تعلق جڑے. جو مشکل مجھے پیش آتی ہے ایکسرسائز کراتے وقت وہ کیا پیش آتی ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کے پیور جملہ اسمیہ بیسک نکالا جائے یا پیور جملہ فعلیہ ماضی بیسک پراپر نکالا جائے, یا پھر مضارع میں جائیں تو پورا مضارع نکالا جائے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید تو اس طریقے سے نہیں چلتا. اس میں تو ایک ہی جملے کے اندر جو ہے وہ جملہ اسمیہ بھی چل رہا ہوتا ہے, فعل کے اندر فعل ماضی مضارع انشائیہ سب ساتھ چل رہا ہوتا ہے. جیسے آج کی ایگزامپل لے لیں, ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. قرآن مجید کی بڑی معروف آیت ہے. آپ کو یہ معلوم ہے عائشہ جی کہ قرآن مجید کہاں نازل ہوا تھا؟ اگر آپ سے پوچھیں بینگ اے مسلمان قرآن مجید کہاں نازل ہوتا ہوا تھا, کہاں اترا تھا, تو کیا جواب دیں گے؟ وہ تو اترتا رہا 23 سال مختلف جگہوں پہ. پہلی نبی دفعہ تو صلی غار اللہ علیہ ہرا وسلم کے دل پر. جی اگر کوئی آپ سے پوچھے قرآن مجید کہاں اترا تھا تو کیا جواب دیں گے؟ سر یہی جو انہوں نے ابھی بتایا ہے. کی بتایا؟ میں تو سنی ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر. تو آپ نے غار حرا. 2 روپے والا جواب دیا ہے مجھے. یہ بھی کسی نے دیا ہے بیچ میں. ہاں جو 2.25 روپے والا جواب تھا. یہ جواب تو میرے خیال میں کسی بھی جو مسلمان بچہ تھوڑا سا بولنا سیکھ جائے وہ بھی بتا دے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ مبارک اترا. کہاں اترا, کس جگہ پہ اترا, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. چلے اور سر مکہ میں اور مدینہ میں اترتا رہا ایکچولی تھرو آؤٹ. پورا ایک ایریا ہے, یہ پورا ایک ایریا ہے. اس پورے ایریا کو کہتے ہیں حجاز. کیا کہتے ہیں؟ حجاز. حجاز یاد رکھیے گا. اس حجاز ایریا کے اندر مکہ مدینہ یہ حجاز کہلاتا ہے. اس کے اندر جو ہے نا مکہ کا ایریا بھی ہے, مدینہ بھی ہے, اس کے اندر طائف بھی ہے, اس کے اندر جو ہے تبوک بھی ہے, اس میں جدہ کا ایک ایریا اسفان بھی ہے. یہ پورا ایک چارٹ ہے میرے پاس, اگر کوئی پڑھا ہوگا تو میں آپ کو بھیج دوں گا انشاءاللہ. تو کوئی بھی آپ سے پوچھے, کوئی بھی آپ سے کبھی پوچھے, چاہے مسلمان پوچھے چاہے غیر مسلم پوچھے, اگر کوئی آپ سے سوال پوچھے نا کہ قرآن مجید اترا کہاں ہے, نازل کہاں ہے, تو اس کا مطلب ہے کس جگہ پہ اترا ہے, کس مقام پہ اترا ہے. وہ مقام کہلائے گا حجاز. وہ مقام کیا کہلائے گا؟ حجاز کہلائے گا. ماں سوائے 2 آیات کے. جانتے ہیں کون سی 2 آیات ہیں جو حجاز میں نہیں ہوتی؟ جانتے ہیں آپ؟ حجاز کا نہیں پتا تھا تو ان 2 آیات کا کہاں سے پتا ہوگا؟ آمن الرسول تو نہیں ہے, یہ زیادتی ہے. آمن الرسول تو 2 نہیں ہے. آیات کا پتہ ہونا چاہیے آپ سب لوگ. 285 اور 286. سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں نا, ہاں جی, سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں, یہ جو 2 آیات ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ ملی ہیں. یہ 285 اور 286. یہ 2 آیات جو ہیں وہ معراج پہ ملی ہیں, یاد رکھیے. تو اس آیات کا آخری جو حصہ ہے وہ کیا ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. انت مولانا. اب انت مولانا میں آپ سے پوچھوں کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے نا. انت مولانا, انت مبتدا, مولانا مضاف مضاف الیہ ہو کے خبر, جملہ اسمیہ. فانصرنا, تو انصرنا یہ فعل امر ہے. تو آپ دیکھیں ایک طرف فعل جملہ اسمیہ ہے, دوسری طرف جملہ فعلیہ انشائیہ. ایک سوال اور آپ سے آخر جاتے جاتے کرتا ہوں, پتہ ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ازواج تھیں؟
11 इसे बोला घबराए नहीं। 11 आयशा जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी के साथ उनका निकाह अल्लाह ने पढ़ा? सर क्वेश्चन रिपीट कर दें, आवाज नहीं आई थी। आयशा जी कुछ कह रहे थे, पता नहीं। मैंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किस बीवी का निकाह आसमान पर अल्लाह ने पढ़ा है? घबराते क्यों हैं? सर डर लगता है आपसे। ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब, हाँ जी। सैयदा। तो ये कुछ चीजें थोड़ी सी सीरत और थोड़ा सा मुताला रखें आप लोग। लगता नहीं रखते आप लोग, कोई भी नहीं रखता। शौक नहीं है, ज़ौक नहीं है, क्या है? जी आयशा जी, सोबिया जी, सर जी। पढ़ते हैं पर नेम्स थोड़े से मुझे तो भूल जाते हैं। कहानी सर पढ़ तो याद लेती नहीं हूँ, मुझे नाम नहीं याद रहते, याद नहीं रहता। बाकियात याद रह जाते हैं। कोशिश किया करें कम से कम कुछ चीजों को, मतलब उसके अंदर अपना थोड़ा सा देखें। ऐसा नहीं है कि याददाश्त आप लोगों की कमजोर है। आपके साथ अगर किसी ने थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा किया है ना, आपकी किसी नंद ने, किसी बावत ने, किसी देवरानी ने, जेठानी ने, 20 साल पुरानी बात भी याद होगी आपको। और आपको ये भी याद होगा, आजकल का खाया नहीं याद होता। और आपको ये भी याद होगा कि कौन सी जगह पे आप कौन सा लिबास पहन के गए थे, वह रिपीट ना हो जाए। तो बात सारी है थोड़ी ज़ौक़ और शौक की भी बात। थोड़ा सा ये ज़ौक़ तो और शौक जिसको पैदा याद करें, होता है। इंशाअल्लाह ताला बहुत मजा आएगा। पता है, कुरान पढ़ने का लुत्फ बहुत आएगा आपको। और ये सारी वो बातें जो कुरान से साबित, ये वो चीजें हैं जो कुरान से साबित हैं। जब आप सूरह अहज़ाब पढ़ते हैं तो आपको वहां मिलती है। एक आयत मैं दूंगा आपको, और अगली क्लास में इस आयत से पहले मैं उसकी कोई एनालिसिस नहीं पूछ रहा मैं आपसे। इस आयत को पढ़ने के बाद मुझे बताइएगा कि आप इसमें से क्या अंडरस्टैंड कर सकें। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर है 3 या 4 है शायद। मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन क़ल्बैनि फ़ी जौफ़ी, हमने नहीं बनाया किसी मर्द के सीने में, मर्द के जौफे में 2 दिल। ठीक है, इस आयत को पढ़िएगा, इस पर गौर कीजिएगा। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट एंड डॉक्टर, आप लोग मेरे ख्याल में ज्यादा जल्दी पहुंच सकेंगे इस आयत पे। सर सूरत को से बताइए। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 होगी। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 4 होगी, इसको पढ़िएगा। कुरान मजीद बेसिकली आपका करता है कि आपका ज़हन ही तो बनाता है, आपकी सोच ही तो बनाता है। तो बस इस आयत को देखिएगा, कुछ एक्सरसाइज भेजूंगा, उसको करने की कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर हम कुरान की आयत की एनालिसिस करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और गर्दान के ऊपर थोड़ा सा जोर दें। जितने अच्छी आपकी गर्दान होगी, जितनी अच्छी पहचान आपकी गर्दान की सीगों की हो जाएगी, आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा। क्योंकि कुरान मजीद में जो मेजर पोर्शन है वो फेल से रिलेटेड है। इसम तो हर जगह आएगा, चाहे जुमला फेली हो चाहे जुमला इसमी हो, सारा इसम ही है ना। इसम है, बकरा इसम है, लहम इसम है, आ इसम है, लड़का इसम है, स्कूल इसम है। तो इसम तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन बगैर फेल की चीज बनती नहीं। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि जो कुछ आज हमने आप पढ़ा, अल्लाह ताला हमें उसमें से खैर ही खैर हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।